الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ حاضرین محترم، میری گفتگو کا دو حصہ ہے۔ ایک تو ملک کے موجودہ حالات اور دوسرے ان حالات میں قرآنی ہدایات یا قرآن کی رہنمائی۔ ملک کے موجودہ حالات پر تفصیلی گفتگو کرنا نانا کے آگے ننیحال کا بیان کرنا ہے، کیونکہ ہم سب لوگ اسی ملک کے باسی ہیں اور یہیں رہتے بستے ہیں۔ روزانہ ہم کو ان حالات سے سابقہ پیش آتا ہے، ان سے ہم خود دوچار ہوتے ہیں۔ ہم جتنی گفتگو بھی اس سلسلے میں کریں گے، آپ کہیں گے بھی یہ تو معلوم ہی ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ چاہے وہ کرپشن ہو، لوٹ گھسوٹ ہو، ظلم و زیادتی ہو، ماب لنچنگ ہو، دکانوں اور مکانوں پر بلڈوزر چلانا ہو، ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنانا ہو، مسلمانوں کا باہمی انتشار ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ملک کے حالات جیسے بھی ہیں ہم اور آپ اس سے واقف ہیں۔ ان حالات میں بحیثیت باشندہ ملک ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر اصل فوکس کرنا ہے اور غور کرنے کی چیز یہ ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو یہ دعا سکھائی ہے کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پورا کا پورا نازل کر کے بتا دیا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس کتاب کو پڑھو، اس کی روشنی میں زندگی گزارو، اس کی دعوت لے کر پھیل جاؤ، صراط مستقیم پا جاؤ گے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ صراط مستقیم پانے کے لیے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کے ہاں جوابدہی کا احساس بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر راستہ ملتا نہیں ہے۔ جاننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے۔ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، امیہ ابن خلف، ابو لہب، یہ سب جانتے تھے، جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے۔ تو جاننے کے ساتھ ساتھ ماننا بھی ضروری ہے۔ میں آج کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، صرف 3 باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے بستے ہیں، یہاں غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ غیر مسلموں میں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ ہمارے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے خلاف ہر طرح کی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، وہ رقیق حملے اور گھٹیا طریقے اختیار کرتے ہیں جو کسی انسان کو زیب نہیں دے سکتا۔ ایک تو وہ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اپنے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی سیاسی روٹی سینکتے ہیں، اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسلام اور مسلمان اپنی دنیا میں مگن ہیں، اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، کریں، ہم کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تیسرے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو براہ راست اسلام اور مسلمانوں سے ٹکراتے نہیں، نہ ان کو چھیڑتے ہیں، لیکن وہ زیادہ خطرناک ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا وجود مٹ جائے، لیکن ان کے قتل میں ہمارا ہاتھ نہ ہو۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ان تینوں کے سلسلے میں قرآن مجید نے بڑی واضح رہنمائی فرمائی ہے،
لیکن ایک طبقہ جو منافقین کا ہے ان کے سلسلے میں کچھ کہنا نہیں ہے۔ یہ دو طبقات جو ہمارے درمیان بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، ان کے سلسلے میں قرآن کی ہدایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا حکم یہ ہے، اس کی ہدایت یہ ہے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، جو ان کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنا ولی بنائیں۔ میں ابھی ولی پر، لفظ ولی پر بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ باقی آپ نے فرمایا کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی وہ سارے غیر مسلمین جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں لیکن ان کا مذہب اسلام سے مختلف ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، روادارانہ ہونے چاہیے، اور ان کے دکھ درد میں، ان کی پریشانیوں میں، ان کی مصیبتوں میں شریک ہونا چاہیے، اور ان کو باور کرانا چاہیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1-2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ فرمایا اے ایمان لانے والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو ولی نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف محبت کی پینگ بڑھاتے ہو، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ جو حق لے کر تم آئے ہو وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ رسول کو اور تم کو یعنی مسلمانوں کو اس بنیاد پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کو نکلتے ہو اور اس کی رضا چاہتے ہو، اور صورتحال تمہاری یہ ہو کہ ان سے رازدارانہ نام و پیام رکھتے ہو، تو یہ ذہن میں رہے کہ میں تمہارے علانیہ کارروائی اور خفیہ کارروائی سے واقف ہوں، جو بھی ایسی حرکت کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اگر یہ تم کو پائیں تو دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، دست درازی بھی کریں گے، زبان درازی بھی کریں گے، اور پوری کوشش ہوگی کہ وہ کافر بنا کے چھوڑیں۔ غیر مسلموں کا ایک طبقہ یہ ہے، اور آج ہمارے ملک میں موجود بھی ہے اور بدقسمتی سے برسر اقتدار بھی ہے۔ ان کے ساتھ ولایت کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ ولی کہتے ہیں کام بنانے والے کو، مسئلہ حل کرنے والے کو، دوستی نبھانے والے کو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں پر اعتماد کرنا، ایسے لوگوں کے سامنے اپنے مسائل لے کر جانا، ایسے لوگوں کے بھروسے پر کوئی اقدام کرنا، ایسے لوگوں کا آلہ کار بننا، ایسے لوگوں کے کاموں میں تعاون کرنا، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا ولایت ہے ان کے ساتھ۔ اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر دم ڈنڈا لے کے ان کے لیے تیار رہیے، آپ ان کے سلام کا جواب تک مت دیجئے، آپ ان سے ملیے نہیں۔ ولایت کا تعلق آپ کا ان سے نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ولایت کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ باقی تعلقات ان کے ساتھ ہیں، رہنے چاہیے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں۔
الہ آباد میں جماعت اسلامی کا اجتماع ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں جو چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے، ان کو بھی دعوت دی گئی تھی، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ ان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ کچھ لوگوں نے کہا یہدیکم اللہ، کچھ بہت کمزور سی آواز آئی۔ چیف جسٹس بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا سر کیا ہوا، آپ تو آئے تھے تقریر کرنے کے لیے، بیٹھ کیوں گئے؟ انہوں نے کہا میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، جو مجھ سے محبت نہیں کرتے مجھے ان سے کیا لینا دینا، کیا بات کروں گا؟ میں نے آپ کو سلامتی کی دعا دی ہے، آپ کے پیغمبر اور آپ کے خدا نے تو اس سے بہتر جواب دینے کا حکم دیا ہے، لیکن رویہ آپ کا تو اس کے خلاف ہے۔ جو اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کی بات نہ مانے وہ ہماری کیا سنے گا، سنا کے کیا کریں گے؟ اس کے بعد پھر اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ پورے مجمع سے گھرگھرا کے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سب جانتے تھے کہ وہ چیف جسٹس اسلام اور مسلمانوں کا کتنا کٹر دشمن ہے، لیکن ولایت کا تعلق اس سے نہیں قائم کرنا تھا، اس کی زبان سے کچھ باتیں صحیح نکلوانی تھی، اس کے لیے اس کو بلایا گیا تھا، اور جب اس کی طرف سے ایک اچھی پہل ہوئی تو ہماری طرف سے بھی اس کا اچھا جواب آنا چاہیے، لیکن ان سے ولایت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے۔ بہت سارے لوگ ان کے ہر کام میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی مسلم منچ کے ممبر بھی بنتے ہیں، اس کی قیادت کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو لے کر کے جاتے ہیں دوسری جگہوں پر، دوسری جگہوں سے لوگوں کو لے کر کے وہاں آتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ابھی کل ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر ہم سارے لوگ آر ایس ایس کو یا بی جے پی کو سپورٹ کرتے ہیں ایک طرف سے تو وہ ہماری پارٹی ہو جائے گی۔ ہم نے کہا آپ کچھ نہیں جانتے، وہ ایک نظریاتی جماعت ہے، محض سیاسی الیکشنی جماعت نہیں ہے۔ پوری دنیا کے سارے انسان ان کے ممبر بن جائیں تب بھی وہ وہی کریں گے۔ سانپ ڈستا ہے، چاہے جاڑے میں آپ اٹھا کر کے اس پر ترس کھا کر کے رحم کھا کر کے آپ اپنے اس میں رکھ لیں کرتے میں، لیکن جیسی وہ گرمی پائے گا ڈسے گا ضرور، چھوڑے گا نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں سارے مسلمانوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کی زبان میں کہ ایسے لوگوں سے ولایت کا تعلق جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور اگر آپ یہ تعلق نہیں توڑیں گے تو وہ آپ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ تعلق کیسا ہونا چاہیے اور کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے وہ دوسرے لوگ ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں یہ رویہ جو ابھی بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید نے اس کی ایک مثال بھی دی ہے۔ اسی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بَرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ایک مثال حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں موجود ہے، وہ مثال تم دیکھ لو۔ باپ مخالف ہو گیا، حکومت مخالف ہو گئی، لیکن باپ اور حکومت کی ساری کارروائیاں ابراہیم نہیں، ابراہیم کے لائے ہوئے دین کے مخالف تھیں، اس لیے انہوں نے کوئی نرمی نہیں دکھائی، صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہماری راہ الگ ہے اور تمہاری راہ الگ ہے، ہم اور تم دونوں اس فکر کے ساتھ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس اسوہ پر عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا ہے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا ہے، اسی سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 7 ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَوَدَّةً، یہ جن کی تم سے دشمنی ہے، امید ہے
کہ سخت موقف اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے اندر لچک پیدا ہوگی اور وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اتنی ساری سزائیں پانے اور اتنی مار کھانے کے باوجود آخر ان کے اندر اپنے فکر سے ذرہ برابر انحراف کیوں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی کل پرسوں کی خبر آپ نے سنی ہوگی اور ایک خبر آج کی بھی ہے، 30 آسٹریلین لڑکیاں مسلمان ہوئیں صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے دیکھا جس مذہب سے تعلق غزہ کی خواتین اور بچوں کا ہے وہ ان کے اندر کتنا زبردست انقلاب لاتا ہے اور کیسا ایمان و یقین پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے ایمان و یقین سے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کر لینے اور پریس میں بیانات دینے سے متاثر ہو کر وہاں کا ایک پادری بھی ابھی ایمان لے آیا جس کی رپورٹ آ جائیے۔ تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ موقف اختیار کرنے سے نقصان نہیں ہے، یہ سارے سخت ترین دشمن سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ کیا بات ہے کہ ان کے اندر کوئی نرمی نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت عمر جیسا سخت آدمی کسی قیمت پر اسلام لانے کو تیار نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے لیے نکل پڑا، لیکن ایک بہن کے سخت موقف نے، اس کی بہن کے سخت موقف نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ڈال دیا۔ یہ موقف انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمانوں آپ کے لیے کوئی جگہ کسی کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ کہ رواداری کن کے ساتھ رکھنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اسی سورہ ممتحنہ میں ہے، آیت نمبر 8 ہے، آیت نمبر 8 میں ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، ولایت کی تو بات ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نہیں روکتا جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں، تمہارے گھر پہ بلڈوزر نہیں چلاتے، تمہاری جائیداد اور تمہاری دکانوں اور مکانوں کو تباہ و برباد نہیں کرتے، تمہارا رہنا دوبھر نہیں کرتے۔ ان لوگوں سے نہیں روکا ہے، کس بات سے؟ ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ ولایت تو کسی صورت میں نہیں کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، ان کی بیماریوں میں ان کی عیادت کرنا، ان کی مجبوری پر ان کی مدد کرنا، ان کے لیے مدد فراہم کرنا، ان کے لیے سہارا بننا، اور اگر ضرورت پیش آ جائے تو ان کے لیے کھڑے ہو جانا، لیکن سب کے لیے نہیں، ان کے لیے، یہ جو روادار قسم کے غیر مسلم ہمارے درمیان رہتے ہیں ان کے لیے۔ اور سب سے خاص بات یہ کہ اگر میئر بن جاؤ اور پردھان بن جاؤ، ایم ایل اے بن جاؤ اور ایم پی بن جاؤ، کسی محلے کے ذمہ دار بن جاؤ، تو قسط کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ یہاں بہت سارے اہل علم ہیں، میں کہنے کی ہمت کر رہا ہوں کہ عدل اور قسط میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صحیح اور سچی بات کہہ دیجئے، عدل ہو گیا، لیکن اس کو نافذ کر دیجئے تو عدل کے ساتھ قسط بھی ہو جاتا ہے۔ عدالتیں عدل کا کام کرتی ہیں، حکومتیں قسط کا کام کرتی ہیں۔ عدالتیں عدل کا کام کرتی رہیں، حکومتیں قسط کا کام نہ کریں تو کبھی عدالتوں کے فیصلوں سے کوئی نظام بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم ذمہ دار ہیں اور ہمارے علاقے میں مسلم غیر مسلم دونوں رہتے ہیں تو غیر مسلموں کو عدل فراہم کریں اور عدل کو نافذ کرائیں۔ حضرت علی کی ذرا غائب ہو گئی، پتہ نہیں چوری ہو گئی کہ غائب ہو گئی، ایک یہودی کو مل گئی۔ یہودی کے ہاں حضرت علی نے دیکھا تو کہا بھئی یہ ذرا تو ہماری ہے، تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ کہا نہیں آپ کی نہیں، ہماری ہے۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا، حالانکہ اس وقت وہ خلیفہ تھے، زبردستی لے سکتے تھے۔ مقدمہ دائر کر دیا، قاضی نے کہا بھئی مدعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل دے۔ مدعی سے دلیل مانگی، علی دلیل لائیے۔ انہوں نے کہا میں کہاں سے دلیل لاؤں؟ اچھا میں اپنے بیٹے کو بلاتا ہوں۔ بیٹے کو بلایا، کہا بھئی تم شہادت دو نا کہ یہ ذرا میری ہے، تم نے تو ذرا دیکھی تھی۔
اس نے شہادت دی، کہا نہیں تمہاری شہادت نہیں مانی جائے گی، بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں نہیں چلے گی، پیچھے جاؤ۔ اور کوئی شہادت، وہ میرا غلام ہے نا وہ شہادت دے گا، نہیں غلام کی شہادت نہیں چلے گی، کوئی اور شہادت لاؤ۔ کہا اور تو کوئی دلیل ہے نہیں ہمارے پاس، ذرا ہمارے پاس جب سے آئی ہم نے دیکھا، میرے بیٹے نے دیکھا، میرے غلام نے دیکھا، کیسے میں شہادت دوں؟ کہا تو آپ کا کیس کمزور ہے۔ اور اس سے کہا کہ اگر مدعی دلیل نہ دے سکے تو مدعا علیہ قسم کھا لے۔ اس نے قسم کھا لے، قسم خدا کی ذرا میری ہے، ان کو جھوٹ بولنے میں کیا لگتا ہے؟ اور یہود تو آپ جانتے ہی ہیں جھوٹ 101% بولتے ہیں، کل بھی بولتے تھے، آج بھی بولتے ہیں، ہمیشہ بولتے رہیں گے۔ انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی۔ جب جھوٹی قسم کھا لی، قاضی صاحب نے کہا کہ خلیفہ وقت سے کہ آپ کیس ہار گئے، آپ ذرا نہیں لے سکتے، واپس جائیے، تم ذرا لو جاؤ۔ فیصلہ بھی کیا، نافذ بھی کیا، اس سے متاثر ہو کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ہم کو اس کا موقع فراہم کرنا ہے کہ دنیا ہمارے کیریکٹر سے، ہمارے عمل سے یہ سیکھے کہ یہ کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ برادران وطن جن کے دلوں میں زہر نہیں گھلا ہوا ہے وہ انشاءاللہ متاثر ہوں گے، اور اس تاثر کے نتیجے میں کل وہ ہمارے ارکان اور کارکنان بنیں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو بزدلی ہے، بزدلی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایسے ہی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ رکھ دیا ہے، فرمایا دلیل چاہیے تو دلیل لو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ خاص پس منظر میں آیت آئی ہے، خاص طور سے منافقین کے سلسلے میں، لیکن جو پیغام اس کے سیاق و سباق میں موجود ہے وہ صرف منافقین کے لیے نہیں ہے، وہ پیغام اس وقت کے یہودیوں کے لیے بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہنود یہود کا قارورہ کس قدر ملتا جلتا ہے، تو یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کے، نرم لوگوں کے لیے نرم ہیں، ان کے لیے بھی آپ سخت ہو جاتے تو یہ بھاگ کے ان کی گود میں بیٹھ جاتے جو متشدد ہیں۔ تو ہمارا یہ رویہ انشاءاللہ لوگوں کو ہم سے قریب لانے کا ذریعہ بنے گا، لیکن ہمارے اندر مومنانہ سخت اور نرم موقف دونوں ہونا چاہیے۔ درستی و نرمی بہم درب است، چون فاسد کی جراح مرہم نیست، یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ دوسری اہم چیز جس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی ہے وہ ہے دعوت۔ ہر زمانے کے دعوت کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ زمانے کے لحاظ سے مزاج اور اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے پاس اپنی دعوت لے کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ نمبر 1 اللہ کی طرف دعوت دیجئے، دوسرے اپنی دعوت کے سانچے میں ڈھل جائیے، اور تیسرے فخر کے ساتھ کہیے ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اپنا اسلام اور اپنا ایمان چھپائیے نہیں، بے بانگے دہل کہیے، تاکہ آپ کا کوئی اچھا کردار سامنے آئے تو صرف محمد علی کے روپ میں نہ آئے، ایک مسلم کے روپ میں بھی آئے، آپ کو بھی کریڈٹ ملے گا اور اسلام کو بھی کریڈٹ ملے گا۔ تو اسلامی شناخت کے ساتھ، اسلامی پہچان کے ساتھ، اسلامی بلّہ کے ساتھ اپنے بہتر کار کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ اب دعوت کی تکنیک تھوڑا الگ الگ ہر جگہ ہونی چاہیے۔ ممرہ میں اسلوب دوسرا ہو سکتا ہے، اعظم گڑھ کے کسی گاؤں میں، بستی کے کسی گاؤں میں اسلوب دوسرا ہو سکتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اسلوب دوسرا ہو سکتا ہے، مسلم اور غیر مسلم مشترک مجمع میں اسلوب دوسرا ہو سکتا ہے، خالص غیر مسلموں کے یہاں جا کر اسلوب دوسرا ہو سکتا ہے۔ میں اس اسلوب کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں بس۔ ایک ہے ڈاکٹر علاؤ الدین خان، لار کے ہیں،
دیوریا میں لار کے، وہ لندن میں رہتے ہیں، کئی برس سے رہتے ہیں۔ اب پوری رپورٹ پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ پوری رپورٹ اس لائق ہے کہ پیش کی جائے، اس سے ہم لوگوں کو اپنی دعوتی زندگی میں بڑی مدد ملے گی، لیکن وقت بہت محدود ہے۔ میں صرف چھوٹا سا واقعہ ان کا بتاتا ہوں بس۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، لندن میں ہم لوگ دعوت کا کام دوسری طرح کر رہے ہیں، یہاں کی طرح نہیں کر رہے ہیں۔ کہنے لیں کہ جیسے ہم کر رہے ہیں اس کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں۔ ہم گئے، ایک پادری سے ملے اور کہا کہ صاحب 10 منٹ آپ ہماری بات سن لیجئے، اس کے بعد ہم اور آپ دونوں گفتگو کریں گے جس موضوع پر چاہیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں نہیں، آپ چرچ میں آئیے۔ کب؟ کہا کل 10 بجے آئیے۔ چرچ میں گئے، وہاں ان کے تمام بڑے علماء اور پادری موجود تھے۔ وہاں بھی پہنچ کر کے انہوں نے وہی کہا کہ صاحب 10 منٹ صرف ہم تقریر کریں گے، ہماری بات سن لیجئے، اس کے بعد آپ 1 گھنٹہ تقریر کیجئے، ہم سنیں گے۔ مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرے کے لیے تیار ہیں، لیکن 10 منٹ خاموشی کے ساتھ ہماری بات سن لیجئے۔ تو ان کے ایک پادری نے کہا صاحب ہم نہیں سنیں گے، ہم کو آپ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہم سے مطلب؟ کہا مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ کہا کیوں؟ کیا یہاں مسلمان اقتصادی لحاظ سے آپ سے مضبوط ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کیا یہاں تعداد میں مسلمان آپ سے زیادہ ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کیا یہاں حکومت مسلمانوں کی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا عسکری قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تب کیوں ڈرتے ہیں آپ ہم سے؟ کل آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ ہم سے ڈر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی یہی کہا جاتا ہے، مسلمانوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا خطرہ ہے، سب کو بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، پورے ملک میں یہ پھیلایا جا رہا ہے۔ 18% مسلمانوں سے 82% لوگ بہت خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں، اور ساری دنیا مان لیتی، وہاں لندن میں نہیں مانتے لوگ۔ جب یہ انہوں نے کہا تو اس پادری نے کہا صاحب یہی ہے جس سے ہم کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ آپ کی گفتگو، آپ کی منطق ایسی ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے کہ وہ سیدھے سیدھے دل میں اتر جاتی ہے۔ ابھی 10 منٹ آپ کو بولنے کا موقع دے دیں گے اور آپس میں وچاروں کا آدان پردان ہوگا تو آدھے تو آج ہی آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ لیکن یہ تکنیک کارگر ہے وہاں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں اسلام لانے کی جو رفتار ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، جبکہ وہاں امریکہ میں 4% کل مسلمان ہیں اور ہمارے یہاں 24% مسلمان ہیں بحیثیت مجموعی۔ افریقہ میں تو 59% مسلمان ہیں، وہاں کبھی سننے میں نہیں آتا کوئی مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ ہماری وہ کمزوری ہے جس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ گھڑی کی سوئی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، 4 منٹ اور بچا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم تعلیم یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، ٹکڑیوں اور جماعتوں میں نہ بٹو۔ اور ایک جگہ آیا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ فیہ سب جانتے ہیں، فیہ کیا مطلب؟ دین میں اختلاف پیدا نہ کرو بھائی، دنیا کے ہر معاملے میں اختلاف پیدا کرو، لیکن جب بات دین کی آ جائے تو اہل حدیثوں، دیوبندیوں، بریلویوں، شیعوں، سنیوں، جماعت اسلامی والوں، تبلیغ جماعت والوں، جمعیت العلماء والے سب ایک آواز ہو جاؤ، فی اس میں اختلاف نہ کرو۔ یہ ہے ہم سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ۔ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ سب کے خلاف، کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف ہم حق پر ہیں، باقی سب ناحق پر ہیں۔ صرف ہم صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں۔
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری لائن کبھی درست نہیں ہو پاتی۔ جنازے میں ہم لوگ جاتے ہیں تو بڑا مجمع ہو چاہے چھوٹا مجمع ہو، جنازے میں کبھی سب سیدھی ہو نہیں پاتی، بڑی کوشش کرتے ہیں مگر سب سیدھی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ذرا آپ آگے چلیے تو آگے، ذرا آپ پیچھے چلیے، اور ہم خود ہی 1 فٹ آگے پیچھے اپنے ہی میں، 1 قدم 1 فٹ آگے ہے، 1 قدم 1 فٹ پیچھے ہے، سب سے کہتے ہیں ذرا آپ آگے چلیے، ذرا پیچھے چلیے۔ ارے بھائی سب سے کہنا بند کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے دونوں پیر صحیح ہو جائیں، اپنے دائیں بائیں والوں سے کہہ دو کہ ایسے ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور یہ فرض کیے بیٹھے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ سب ٹھیک ہیں، صرف ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ میں ایک سوال آپ سے کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، جواب مجھے مت دیجیے گا، اپنے آپ کو دے لیجیے گا، مجھے بھی دینا چاہیں تو یہاں بہت سارے ہمارے اعزاء بیٹھے ہیں، فون پر مجھے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ حضرات تھوڑا سا آج تدبر فرمائیے گا، کسی وقت 5 منٹ کے لیے دنیا کے ہر کام سے کٹ کر تھوڑا سا ایک دم سنجیدگی کے ساتھ اپنی 5 خوبیاں تلاش کیجئے گا۔ بس آپ کے اندر 5 ایسی خوبیاں ہوں جو دوسروں میں نہ ہوں، تلاش کیجئے گا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کوئی مائی کا لال یہاں بیٹھا ہوا ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر 5 خوبی تلاش کر لے۔ خدا کی قسم میں 12 سال سے تلاش کر رہا ہوں، ابھی ایک خوبی ایسی نہیں پا سکا جو بیان کر سکوں۔ داڑھی دیکھتا ہوں تو مجھے لمبی والی داڑھی نظر آتے ہیں، پھر فیل ہو جاتا ہوں۔ میں مولانا ہوں، مجھ سے بڑے بڑے مولانا اظہار صاحب، مولانا فیصل صاحب بیٹھے ہوئے، پھر ڈاؤن ہو جاتا ہوں۔ میری بہت اونچی ٹوپی ہے، مجھ سے اونچی ٹوپی والے بھی نظر آ جاتے ہیں، پھر ڈاؤن ہو جاتا ہوں۔ نماز کی بڑی پابندی کرتا ہوں، کتنے اشراق و چاشت پڑھنے والے، پھر ڈاؤن ہو جاتا ہوں۔ تو کہیں ابھی تک کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آئی جس میں میں مطمئن ہو سکوں کہ میں اس میں آگے ہوں۔ چلیے 5 گھٹا کر کے 2 ایسی خوبیاں تلاش کر لیجئے گا، مجھے بھی بتا دیجئے گا، اور پھر کسی اور وقت 5 منٹ کا وقت نکال کر غور کیجئے گا کہ کیا ہمارے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں، اگر ہیں تو اپنی 5 خامیاں گن لیں۔ بس میں تو خامیوں کا مجموعہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔